الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة الصيام جنة ما لم يخرقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ کا بے پایاں فضل و کرم، بے شمار اس کے انعامات کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنا قرب، اپنے ہاں مقام خاص عطا کرنے کے لیے اس امت پہ روزہ رکھنا فرض کیا، اور اس کا مقصد بھی ساتھ بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو تقوی کا معنی ہی یہ ہے کہ بندے غفلت سے نکل کر استحضار میں آ جائیں، ان کو یہ یاد رہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمیں اللہ نے اس ناطے کچھ احکام کا پابند کیا ہے، کچھ اعمال، اقوال، افعال، اخلاق انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا. اسی طرح کچھ اقوال، اعمال، افعال، اخلاق انہیں نہ اختیار کرنے کا حکم دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو اس کے لائق اعمال، اخلاق اور افعال ہیں ان کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب رب کریم کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، اس کا متقی بندہ کہلاتا ہے، اس کے خواص میں آ جاتا ہے، اور پھر ہر حال میں اس کا یہ شعور بیدار رہتا ہے، غفلت میں نہیں رہتا. تو روزہ مخصوص وقت میں سحری سے غروب آفتاب تک جہاں بھی دنیا میں آپ ہیں ان افعال، اعمال، اقوال سے بچنے کا نام ہے جو اس روزے کو توڑ دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی اس میں فرمایا کہ روبہ الصوم، روبہ جنتن، ڈھال ہے. کب تک ڈھال ہے؟ جب تک روزے دار اسے پھاڑ نہ دے. تو روزے کا ڈھال بننا، اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان ڈھال اختیار کرتا ہے، پاس رکھتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. کس سے؟ دشمن سے. اسی طرح انسان کے اندر اس کا لدود دشمن نفس ہے،
اور نفس سواری بن جاتا ہے اس کے ظاہر دشمن عدو مبین شیطان کے لیے. پھر شیطان اسی نفس پہ سوار ہو کے بندے کو گھٹیا اعمال پہ مجبور کرتا ہے، تیار کرتا ہے، اور خواہش پیدا کرتا ہے اس کے اندر اللہ کے محرمات کو اختیار کرنے کی. تو اب دیکھیں کتنا معقول فطری طریقہ ہے. عمومی طور پہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ میں جتنے بھی ارکان ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید اور جناب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے اپنے اثرات ہیں ہماری زندگی کے اندر. اسی طرح نماز ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، انسانوں کے سامنے وضو کرتا ہے، صاف لباس پہنتا ہے، ایک خاص جہت کی طرف کھڑا ہو کے اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد پھر مخصوص کلمات ہیں، فاتحہ ہے، قرآن کریم کی سورت، تو لوگ دیکھتے بھی ہیں اس کو. اور پھر یہ عمل چند منٹوں کے لیے ہے. نماز سے پہلے وہ اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو نماز کے اپنے اثرات ہیں. زکوٰۃ انسان اپنے محبوب مال کو نکالتا ہے اور مستحقین کو ادا کرتا ہے، اور یہ سمجھ کے ادا کرتا ہے یہ میرے رب کا فریضہ اور ان بندوں کا حق ہے. تو اس کے بھی اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں. الغرض اسلام کے جو ارکان ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی، جناب رسول اللہ کی رسالت کی، پھر اس کے بعد جو ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں شب و روز میں، پھر زکوٰۃ بندوں کو ادا کرتے ہیں، پھر پوری دنیا کے مسلمان حج کے لیے اس حرم محترم میں، جہاں میں آپ سے مخاطب ہوں، جہاں سے یہاں آتے ہیں، دنیا کے اطراف اربع سے یہاں آ کے مخصوص ایام میں مخصوص اعمال ادا کرتے ہیں. تو اگر ہم ہر عمل کی حکمت، فلسفہ اور انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کو بیان کریں تو یہ مستقل ایک موضوع ہے. لیکن ہم اتنا سمجھیں کہ یہ اعمال ہماری ہی خیر خواہی کے لیے ہے. کیوں؟ کہ اس سے انسان کی انفرادی زندگی سدھرتی ہے. اس بندے کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے شعور کہ تو اس قادر مطلق کا بندہ ہے، اور بندگی اس کی رضا کے لیے یہی تیرا مقام عالی ہے. یہ شعور پیدا ہوتا ہے. روزے کے اندر ایک سب سے بڑی چیز، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم چند ایام تقوی اختیار کر لو، جتنی انسان کی اصلاح کا، بلکہ رمضان اگر ہم یہ کہیں یہ برائے اصلاح انسان ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. خوب فٹ بیٹھتی ہے اس مہینے پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رمضان ہماری اصلاح کا مہینہ ہے. وہ کیسے؟ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ہر ارشاد پر حکمت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں. اب جس حدیث میں حضور یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟
الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں کتنے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، گھر والوں کو، مسجد والوں کو، محلے والوں کو، جمعے کے دن اور زیادہ لوگوں کو۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کم از کم لینے اور دینے والے کو تو علم ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا کے اکناف سے آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے آ رہے ہیں۔ مسلم و کافر اپنے پیرائے سبھی جان رہے ہیں، مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اللہ کی اس فریضے کی ادائیگی کی نیت سے فجر کے صبح صادق سے نیت کر کے غروب آفتاب تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بہت سے حلال اعمال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے ایسے اقوال، اخلاق جو کہ بولنے سے، سننے سے، مجالس سے بچتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ تو ٹھیک ہے بظاہر نظر آتی ہیں بعض دیگر لوگوں کو بھی، مگر اصل جو ظاہری شریعت میں روزے کا نام رک جانا ہے، وہ الامساک، رک جانا کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے جو روزہ افطار کرتی ہے، فجر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کسی انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ایک بندہ لوگوں کے سامنے کچھ کھاتا پیتا نہیں، کوئی فعل ایسا نہیں کرتا، مگر انسانوں سے ہٹ کے وہ کھا پی لیتا ہے یا روزے کے منافی قول فعل عمل کر لیتا ہے، تو بندے کے اس روزے کا صرف باری تعالیٰ ہی کو علم ہوتا ہے۔ اب جب اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے ہی لیے ہے، جس بندے نے روزہ رکھا گھر والوں کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا، یہ اتنی بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو ایسا انسان محض اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑتا ہے، رک جاتا ہے، الصوم اختیار کرتا ہے، رکنا اختیار کرتا ہے، باز رہنا اختیار کرتا ہے۔ اور کتنا وقت، نماز تو چند منٹ کی بات ہے، زکوٰۃ ادائیگی تو ختم بات ہو گئی، مگر یہ کسی ملک میں 10 گھنٹے، کسی میں 15 گھنٹے، کسی میں 16-17 گھنٹے، تو یہ ایک طویل مدت جب ہوتی ہے تو پھر یہ تربیت انسان کی ہوتی ہے کہ میں ہر اس فعل اور عمل اور قول سے باز رہوں جو میرے مالک نے صرف آج کے دن میں حرام نہیں کیا، بلکہ ہر دن اور ہر رات وہ حرام ہے، صرف اس مہینے ہی میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے۔ تو یہ ایک قوت پیدا ہوتی ہے بندے کے میں بدی سے رکنے کی اور نیکی کو کرنے کی۔ پھر رات اللہ کے سامنے قیام، تلاوت قرآن اور اس قرآن کے سننے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے، جب یہ ایک ماحول بن جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، تو یہ ہے اصل میں اللہ کی وہ خاص رحمت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ رمضان اس لیے اللہ بھیجتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے، حضرت انسان ایک صالح انسان بن جائے۔ تو یہ اصل روزے کے اندر ایسا عمل ہے کہ جو کسی اور عبادت میں
اس طرح نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ کون میرا بندہ روزے دار ہے، تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں ہی اس کا اجر بن جاتا ہوں۔ جس نے اللہ کو پانے کے لیے روزہ رکھا، اللہ کو اس نے پا لیا۔ اب میری گزارش حضرات گرامی قدر یہ ہے کہ جب روزے کو رسول اللہ نے ڈھال بنایا نفس سے، شیطان سے بچنے کے لیے، تو کیسا روزہ اللہ کو مطلوب ہے، اور اس روزے کو ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، انسان کے ساتھ بدی پہ اکسانے کے لیے نفس لوامہ، پھر حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر یجری مجرد دم، جیسے خون چلتا ہے ایسے چلتا ہے۔ تو بندے کو اللہ نے اس عمل کو علی وجہ المطلوب، جیسے اللہ کو چاہیے، ایسا روزہ جو واقعی ڈھال بن جائے، ایسا روزہ جو واقعی اللہ کی رضا کا بندے کو حقدار بنا دے، ایسا روزہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا آپ نے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، اتنا محبوب ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ روزے دار کا ہر عمل اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزے دار کا ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض اس مہینے میں 70 فرضوں کے برابر، یعنی اتنی قیمت اور قرب جو اللہ دیتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ مگر اس کے لیے ایک نسخہ یہ یاد رکھیں کہ روزہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ جو سکھا دیتا ہے، اور اللہ کی ذات کا استحضار کہ وہ ذات عالی جس نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ، تین ہو تو چوتھا اللہ، کم و بیش ہو تو سمجھ لو اللہ بھی ایک تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوگے۔ یہ شعور جو ہے جس طرح روزے سے پیدا ہو سکتا ہے اور کسی عمل سے نہیں۔ تو ہر عمل اس کے اندر کچھ خصائص اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہ میں روزے کی خصوصیات سے تھوڑا سا متعارف کرانا چاہتا ہوں، اور ہمارا واقعی روزہ ایسا ہو جو ڈھال بن جائے، ایسا روزہ ہو جو اللہ کے ہاں قرب کا بہترین وسیلہ بن جائے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب تقوی کے لیے وسیلہ کیا ہو، ذریعہ کیا ہو، جیسے اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف ذریعے کو تلاش کرو۔ تو روزہ سب سے بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے بندے کو اللہ سے جوڑنے کا۔ تو دراصل یہ مہینہ اللہ سے قوی تعلق بنانے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی ذات کو جس قدر پہچان گیا بندہ، اسی قدر وہ تقوی کے منازل کو حاصل کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے احباب کرام، با مقصد روزہ ہمارا ہو، ایسا روزہ ہو جس کے اندر قوت ہو۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک،
اے اللہ اپنا ایسی خشیت اور تقوی ہمیں عطا کر کہ جو تیرے، جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، دیوار بن جائے، روک لے ہمیں کہ تجھے اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ ہے اصل تقوی کی قوت اور زندگی اور حیات، کہ اللہ کا تقوی ہمیں تھام لے، دبوچ لے اور ہمیں پکڑ لے کہ میں تجھے نافرمانی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ تربیت جو ہے جب ایک پورا مہینہ بندہ کرتا ہے اور کمال خشوع اور خضوع سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے دیتا ہے روزے دار کو کہ وہ سال کے 11 مہینے اس قوت کو باقی رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت گزار اور مطیع بندہ بن کے اپنے شب و روز کو گزارتا ہے۔ تو یہی اصل وہ روزہ ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے اور بندے کو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ اب میری ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز کے لیے جب نیت کر کے نکلتے ہیں کہ ہم ادا کر رہے ہیں، یقیناً ہمیں ہر عمل صالح سے پہلے اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کی ہمیں اس طرح ادا کرنے کی توفیق دے جس پر تو راضی ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے تقویٰ تو نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملتا، جیسے بعض نمازی ایسے ہیں کہ جن کو ان کی نماز سے صرف جیسے جسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو جناب ٹکرے مار رہا ہے، ایسے بھی الفاظ ہیں۔ تو جو عمل اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تحسین کے لیے، ہماری ترقیات روحانیہ کے لیے ہم پہ فرض کیے ہیں، جیسے کہ اسلام کے ارکان، شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں کرنے کے اور باز رہنے کے، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں کہ ہمیں وہ فائدے حاصل بھی ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ آپ پختہ عزیمت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے روزے کو بامقصد بنانا ہے، اور پھر اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تو ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔ جب ہم اپنے ہر عمل میں اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم مجھ سے اسی کی توفیق تو مانگ رہے ہیں۔ تو یہ شعور ہر عمل صالح سے پہلے ہمیں ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے آپ نکلنے لگے ہیں تو یہ بھی اللہ سے مانگنے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علوم و معارف اہل علم اور طلبہ سیکھتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ نکل رہے ہیں تو تب بھی اللہ سے مانگنے کہ اللہ ایسا علم ہمیں نصیب فرما جو تیری ذات کے قریب کرے۔ کوئی بھی عمل صالح، ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ہو، اور اسی طرح روزہ، جب ہم متوجہ الی اللہ ہو جائیں گے، اور اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگنے والے ہوں، تو مانگنے والا بندہ جو ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہر بندے کو با مقصد روزہ نصیب فرمائے۔ توفیق بھی اسی نے دینی ہے، صرف ہماری توجہ جو ہے اس کا قبلہ درست ہو جائے، ہم عادت سمجھ کے ان اعمال کو نہ کریں، عبادت سمجھ کے کریں، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس دنیا میں بھی جو اعمال صالحہ کے اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں اس دنیا میں،
وہ بھی ہمیں حاصل ہوں، اور آخرت میں بھی، آخرت کی سعادت بھی ہمارے لیے مقدر ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آئندہ مجلس میں مزید کچھ باتیں کہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بامقصد روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو قیام، دن کو صیام، اور یہ رمضان برائے اصلاح انسان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اللہ علی طہ خیر الخلق